بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأعوان الحسين ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد فقد إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. ماتم دران مظلوم کربلا، وہ وقت آ گیا جس کے لیے شیعہ قوم خلق ہوئی ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد ہے اعضائے حسین۔ یہ بدے ہاتھوں کے ساتھ ایک بہن نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میں بھائی کو رو نہیں سکی، میرا اللہ ایک قوم پیدا کرنا جس کے بچے میرے بچوں کو روئیں، جس کی بیٹیاں میری بیٹیوں کو روئیں۔ شیعوں وہ وقت آ گیا جو تمہاری خلقت کا وقت تھا، جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا تھا۔ بس چند ساتوں کا مہمان ہے محمد کا بیٹا۔ 10 محرم کا دن اکبر کی اذان سے شروع، حسین کے سجدے پہ ختم۔ بڑے پرسے دیے، بڑی ماتمداریاں کی، ابھی مجلس ختم، جلوس برآمد ہوگا، ماتمی زنجیر زنی کریں گے، تمہارے لیے ڈاکٹرز کا انتظام، پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام۔ اتنا سا کسی ماتمی کو زخم زیادہ آ جائے نا، 10 بندے اس ماتمی کے اوپر گر جاتے ہیں، وہ تیرا زخم زیادہ ہو گیا ہے، وہ تیرا خون زیادہ آ گیا۔ ماتم کر کے گھر جاؤ گے، کسی کا بہن انتظار کر رہی ہوگی، کسی کا ماں انتظار کر رہی ہوگی، بہنیں تجھے دودھ پلائیں گی، ماں تجھے پانی پلائے گی۔ میں شبیر کا مسافر جا کر ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا، جب اپنے آباد گھروں میں جاؤ ایک بار کربلا منہ کر کے پوچھنا، حسین میں گھر آ گیا، نہ تیرا قبر آیا نہ تیرا غازی۔ بس اصغر کو دفنانے کے بعد حسین بہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے، رو کے آواز دے کے کہنے لگا، یا زینب ہو یا کلثوم ہو یا رقیہ تو علیکن منی سلام۔ اے علی کی بیٹیوں، بھائی کا آخری سلام۔ بڑے دل سے شہادت سننا، جب کہنا علی کی بیٹیوں بھائی کا آخری سلام، خیمے کے اندر سے آواز آئی، حسین آج دروازے پہ سلام کیوں؟ رو کے آواز ہے، جس حال میں ہوں خیمے میں آیا، یا تو مر جائے گی یا سکینہ مر جائے گی۔ اتنا جملہ سننا تھا، شہزادی نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھو تو صحیح غریب کس حالت میں ہے، کتابیں کہتی پیشانی میں تیر لگا ہوا تھا۔ شبیر کی پیشانی میں تیر تھا، شبیر کی پیشانی میں تیر تھا۔ میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں، شبیر کی پیشانی میں تیر تھا۔ مجھ سے سوال کرو، شبیر کا ذاکر ابھی حسین میدان میں گیا نہیں، تیر کیسے لگا تھا؟ میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، حسین کو یہ تیر تب لگا تھا جب حسین بیٹے کا منہ چوم رہا تھا۔ جو حسین نے اصغر کے منہ پہ اپنا منہ رکھا، ایک ملاؤں نے تیر حسین کی پیشانی، شبیر کی پیشانی میں تیر پیوست ہو گیا۔ حسین کی آواز ہے، یا علیہ میری پیشانی میں تیر ہے۔ خیمے کا پردہ اٹھایا، روک کے دیا، بہن کے خیمے میں میں تیری پیشانی سے تیر نکالوں۔
حسین رو کے کہتے زینب میری پیشانی سے تیر نکال لے گی، رو کے کہتی میں نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے، میں تیری پیشانی سے تیر نکالوں۔ شہزادی نے پیشانی سے تیر نکالا، حسین کریم کی آواز آئی زینب مجھے کوئی پرانا لباس، رو کے کہتی تیرے کپڑے جنت سے آئے تھے، او مالک جنت لباس پرانا کیوں مانگ رہا ہے؟ شبیر نے پھٹا ہوا لباس پہنا، گریبان چاک کیا، آستینیں پھاڑ دی، پھاڑ کے حسین گھوڑے کی زین پہ آئے، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، 9 لاکھ کے سامنے گئے، رو کے حسین کا پہلا جملہ جو مقتل ابو مخنف پہ لکھا ہے، حسین 9 لاکھ کے سامنے جا کے گھوڑے کی زین پہ بلند ہو کے کہتے رہے تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا، تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا قاسم گھوڑے کی زین سے گرایا میں چپ رہا، میں محمد کا بیٹا میں مقتل ابو مخنف کی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ حسین رو کے کہتے ہیں میں تمہیں بیٹوں کا قتل معاف کر دوں گا، ایک وعدہ کرو میری زینب کا خیمہ کوئی نہیں دیکھے، تمہارا میرا فیصلہ بروز حشر ہوگا، جتنے زخم لگانے ہیں حسین حاضر ہے۔ میں ڈر گیا تھا تم جملہ برداشت نہ کر سکو گے، پڑھوں حسین کہتے جتنا مارنا مجھے مارو، زینب کو کوئی نہ مار، جتنے زخم لگانے ہیں مجھے لگاؤ۔ حسین گھوڑے کی زین پہ صدا استغاثہ بلند کر رہے، حسین نے کہا دیکھو تم میں سے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جس مجھے رسول کی پشت پہ دیکھ رہا، میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں، فلاں ابن فلاں اپنی آواز سے چہرہ نکال، کیا تو نے مجھے نانے کے کاندھوں پہ نہیں دیکھا؟ او فلاں ابن فلاں بول کے بتا، کیا میں بطول کا بیٹا نہیں ہوں؟ سب کی آواز آئی ہم مانتے ہیں تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، تو سیدہ کا بیٹا۔ حسین رو کے کہتے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ 9 لاکھ سے ایک ہی آواز ہے تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے، تیرے باپ نے بدر احد میں ہمارے بزرگوں کو مارا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام سے کھینچ کے حسین نے کہا میرے بابا کی ولایت کے دشمن ہوں، اب تم پر حسین کا جہاد واجب ہو گیا۔ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے ہم بیٹھ کے کہا کرتے تھے کائنات کا سب سے بہادر علی ہے، وہ کہتے 61 ہجری کے بعد ہم نے کہنا شروع کر دیا بہادر حسین ہے، اس لیے کہ علی پانی پی کے لڑتا تھا۔ یہ کربلا کا واحد ہے جس نے پیاسا بھی تھا بھوکا بھی تھا، بیٹوں کی لاشیں بھی ابھی اٹھا کے آیا تھا، بپھرے ہوئے شیر کی طرح میرے کریم نے حملہ کیا، اتنا غضبناک حملہ فوج کوفے کی دیواروں پہ جا کے لگی۔ حسین لڑتے جا رہے تھے اور مقتل میں تلوار گھماتے ہوئے جا رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے تم نے ہمیں غریب سمجھا، کبھی کسی کو تلوار مار کے کہتے ہو تم نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم نے میرے عباس کا بدن کاٹا۔ اتنا غضبناک حملہ کرتے کرتے جب حسین علیہ السلام نے فرات کا گھاٹ خالی کروایا، کریم کا گھوڑا فرات کے اندر گیا، حسین نے فرات کے کنارے پہ دیکھ کے کہا عباس اٹھ، دیکھ میں نے فرات قبضے میں لے لی، او میرا علمدار عباس اٹھ دیکھ فرات زہرا کے بیٹے کے قبضے میں۔ کئی لمحے حسین فرات کے کنارے پہ گھوڑا لے کے دیکھ کے کہنے لگے یہ وہی دریا ہے جہاں سے تم ہمیں پانی نہیں دے رہے تھے، دیکھو یہ محمد کے بیٹے کے قبضے میں۔ جو ہی حسین ٹینوں سے نیچے اترتے فوجیں واپس بھاگ، حسین اس انداز سے جنگ کر رہے تھے کہ انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین مرحبا حسین۔ حسین جنگ کرتے جا رہے تھے یا آسمان سے اللہ کی آواز اے نفس مطمئنہ اب پلٹا اپنے رب کی جانب۔ آواز آنی تھی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، حسین نے گھوڑے کی لجاموں کو چھوڑ دیا،
اب جس بندے نے ماتم کرنا وہ مجھے دیکھے. جو ہی حسین نے مرتجز کی لجاموں کو چھوڑا، حسین نے مرتجز کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی، حسین نے اپنی پیشانی مرتجز کی گردن پہ رکھی. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، اس حال میں غریب کو دیکھ کے جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. حسین زخم کھاتے جا رہا تھا، حسین پشت مرتجز پہ جا رہا تھا. خدا لعنت کرے سنان بن عنس پہ، اس نے حسین کے حلق میں تیر مار. صالح بن وہب نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا. خدا لعنت کرے صالح بن وہب پہ، اس کے نیزے کا لگنا تھا بھاگتے گھوڑے کی زین سے. محمد کا بیٹا زمین پہ آیا، بدن پہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے کہ ادھر حسین زمین پہ گرا، نہ زین نہ زمین. جب خیمے سے نکلے تھے کریم نے کہا تھا میرے اللہ میری بیٹی سکینہ پہ نیند طاری کر دے تاکہ یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے. شہزادی دعائے حسین کے ساتھ سو گئی. حسین ہاتھ سے شہزادی کا سر کربلا کی ریت پہ رکھ کے آئے تھے. جو ہی حسین گھوڑے کی زین سے گرے، گرتے حسین کی آواز میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. اب جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے وہ ماتم کرے گا، جب کہنا میری سکینہ جگا دے. شہزادی تڑپ کے رے سے اٹھی، اماں 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 بابا کہاں ہے؟ سکینہ مقتل میں رو کے دی میں خواب دیکھا ہے، خون کا دریا ہے، میرے بابے کا گڈھا ہوا سر. اماں مجھے کہیں سے میرا بابا ملا، میں ودا پڑھوں گا شہزادی کا پھر شہادت پڑھوں گا. جب کہنا میرا بابا ملا، بی بی دیکھ کے کہتی سکینہ رش بڑا ہے، مقتل میں بابا نہیں ملنا. رو کہتی اماں فضا مجھے ایک بار ٹیلے پہ جا کے بابا دکھا. شہزادی فضا نے سکینہ کو اٹھایا، کربلا کے ٹیلے پہ یوں ٹیلے سے نیچے دیکھا، رش قاتلوں کا ڈھیر. رو کے فضا کہتی ہے شہزادی بتا کہاں سے ڈھونڈے گی بابا؟ رو کہتی اماں ایک احسان کر مجھے زمین پہ اتار، تو خیمے جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے. اب ذہن میں نقشہ بنانا، یوں شہزادی ٹیلے سے نیچے اتری. نیچے اتر کے جب گھوڑوں کا رش دیکھا نا، حیوانوں کے سامنے کھڑی ہوئی، رو کہتی نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا، میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں. حیوانوں نے سکینہ کو رستہ دینا شروع کیا. شہزادی بابے کو ڈھونڈتی 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 ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی. ایک گھوڑا سوار قریب آیا، دیکھ کے کہتا اتنے رش میں کس کی بیٹی ہے یہ گھر سے باہر آ گئی ہے؟ دیکھ کہتا مانن تھے کس کی بیٹی ہے؟ رو کہ دیا نہ سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں. غلط پڑھوں مجھے عباس معاف نہ کرے. یہ گھوڑے کی زین سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ. اس نے اس انداز سے پیار کیا. شہزادی ریت پہ گر گئی. اگلی سطر ماتم کر کے سن لینا. ریت سے اٹھی، چہرے پہ ہاتھ رکھ دی، مار لیا ہے اب بتا دے دیکھا ہے؟ تو نے جو ظلم کرنا تھا کر لیا، اب بتا دے کہیں دیکھا ہے؟ شہزادی کو لاشوں میں بابا نظر نہیں آ رہا. معاف کر دینا میں اگلی سطر کھول کے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا، اشارہ سمجھنا. اشارہ، بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا. جسے خبر ہے کہ آج 10 محرم ہے، بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا. پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے. بابا بابا بیٹی ملنے آئی ہے. بابا تو مجھے سوئی کو چھوڑ کے آ گیا تھا. بابا تیری شہزادی ملے، اٹھ بابا آنکھیں کھول. حسین مولا کا سر سجدے میں تھا. سجدے میں سر رکھ کے حسین نے کہا ترکت الخلق تر من ہوائک، تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی.
ادھر حسین کا سجدہ امتحان شروع تھا. بیٹی قریب آ کے ہلا دی, بابا 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 بیٹی آئی ہے. اب جس کے گھر میں بیٹی ہے میں ماتم سے پہچان لوں گا یہ بیٹی کا باپ رویا ہے. جب کوئی بس نہ چلا کلی بھائی, یوں بابے کا ہاتھ اٹھا کر اٹھ گھر چلے شام ہو گئی, اٹھ گھر چلے شام ہو گئی. بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. اٹھ بابا گھر چلے شام ہو گئی. بابا تیرا اکبر نہیں رہا, بابا تیرا عباس نہیں رہا, بابا تیرے اونو محمد نہیں رہے. آ بابا تجھے سکینہ لینے, رکھ میرے کاندھے پہ ہاتھ, میں تجھے خیمے لے جاؤں. جب حسین نہیں بولے ہاتھ زمین پہ رکھا, 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی چل واپس چلے, غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ حسین کی بیٹی گئی تھی یا کربلا نے ہلنا شروع کیا. عرش الہی سے آواز آئی, حسین میں راضی, بیٹی کو واپس بلا. حسین نے سجدے سے سر اٹھایا, ہاتھ کھول کے کہا آ میری سکینہ. دور کھڑی ہو کے کہتی کون سکینہ, پہلے کیوں نہیں بولے. آواز آئی سکینہ امتحان کا وقت تھا, اب جو ماتم کر رہے مجھے ماتم کرتے ہوئے بتانا. شہزادی باپ کے سر کہاں رکھتی تھی, سینے پہ. مقتل کہتی سینے پہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے شہزادی کو سر رکھنے کی جگہ نہ ملی. بابے کے قریب آ کے ریت پہ لیٹ گئی, رو کے کہتی آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں, آج اپنا سر میرے سینے پہ لا. آؤ میرا غریب کربلا بابا. بابا بابا میرا سر اپنے سینے پہ لا. باپ کا سر اپنے سینے پہ رکھا, ہاتھوں سے بابے کا لہو صاف کیا, داڑھی چوم کے کہتی آنکھیں کھول. اگلی سطر سنا, رو کے دی آنکھیں کھول, میں تجھے تماچوں کے نشان دکھا. بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مارے. مولا حسین کی آواز, اما فضا میری بیٹی کو خیمے لے جا. شہزادی فضا نے معصومہ کو اٹھایا. فضا کی نظریں خیمے پہ, معصومہ کی بابے پہ. تڑپ رہی تھی, اما مجھے چھوڑ دے, اما مجھے بابے کے پاس رہنے دے, اور میں بابے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہوں. شہزادی فضا لے کے جا رہی تھی, یا حسین کا مرتجز چکر لگاتا ہوا لاشوں کو سونگتا سونگتا حسین تک پہنچا. جس کی سواری کی آج شبیہ نکالتے ہو نا, اس کی وفا سننا. حسین کے پاؤں پہ آ کے اپنی پیشانی کو رگڑ کے کہتا مولا میری پشت پہ آ. حسین کی آواز ہے نا مرتجز, رو کے کہتا صرف اتنا بتا دے میری غلطی سے گرا یا اپنی مرضی سے گرا. حسین رو کے کہتے نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی, گرا دیا مجھے نانے کی امت نے. رو کے کہتا چڑھ میری پشت پہ, میں تجھے بہن کے خیمے چھوڑ کے آؤں. حسین رو کے کہتا مر جائے گی میرے زخم دیکھ کے. رو کے کہتا چڑھ میری زین پہ, میں تجھے نجف علی کی قبر پہ چھوڑ کے آؤں. رو کے کہتا کون بچائے گا یہاں بابے کی ولایت. رو کے کہتا چڑھ میری پشت پہ, مدینے محمد کی قبر پہ لے جاؤ. حسین رو کے کہتے بیٹوں کی لاشیں چھوڑ کے کیسے جاؤ. مرتجز کہتا کوئی حکم تو کر جو میرے حصے کا بھی ہو. حسین رو کہتے مرتجز ایک کام کر دے, قیامت تک کے لیے میرے شیعہ تیری سواری کا احترام کریں گے. مرتجز کہتا حکم کر. فرمایا گردن جھکا, میں بڑا زخمی ہوں, مجھ سے چلا نہیں جا رہا, میں تیرے گلے میں باہیں ڈالتا ہوں, مجھے اکبر کی لاش پہ لے جا, مجھے ایک بار بیٹا دکھا دے, میں ایک بار اکبر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, میں ایک بار اکبر کا چہرہ دیکھ. مرتجز کے گلے میں غریب نے باہیں ڈالی.
حسین کی آواز مرتجز، اپنی پیشانی پہ میرا لہو لگا، بہن کو خیمے میں بتا۔ جس نے بہن کو بھائی کے مرنے کی اطلاع دی اسے مرتجز کہتے ہیں۔ میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے، حسین کی بہنیں تجھے کربلا لے جائے۔ آج بھی کربلا جاؤ، مقام صاحب الزمان شاہراہ سدرہ کے باہر، اس جگہ پہ مومنین جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 12ویں کی زیارت بنی ہوئی ہے۔ کتابیں کہتی ہیں یہ وہ جگہ ہے۔ آج بھی میرا 12واں امام جب کربلا میں آئے تو اس جگہ پہ آتا ہے، یہاں سے میرا مولا ننگے سر ننگے پاؤں قبر حسین پہ جاتا ہے۔ مومنین کے لیے حکم ہے کہ وہاں جا کے اپنی زیارت کا آغاز کرے جہاں سے 12واں کرتا ہے۔ کتابوں سے پوچھو اس مقام کو بنانے کی وجہ کیا تھی، وہ کہتے وجہ یہ یہاں حسین گھوڑے کی زین سے گرا تھا، یہاں آخری بار حسین گھوڑے کی زین سے گرا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے جملے کہنے کے لیے تیار ہوں، وہ فرات کا کنارہ ہے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں، اس مقام پہ حسین گھوڑے سے گرے تھے۔ وہاں سے کھڑے ہو کے شاہراہ سدرہ کو دیکھو، شاہراہ سدرہ کے وہ آگے جا کے قبر حسین ہے۔ یہ ہے شہزادے کا جنازہ، یہ ہے حسین کے دوسرے بیٹے کا جنازہ۔ علموں کے درمیان کھڑا ہو کے 10 محرم کہہ رہا ہوں، گرا وہاں تھا، دفن وہاں ہوا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھ سے پوچھو کہ جب حسین گرا تھا تو حسین کا تو بچہ ہی کوئی نہیں تھا، حسین کی لاش کو وہاں تک کون لے کے آیا تھا؟ اب مجھے نہیں پتا 10 محرم کو کون بندہ خشک آنکھوں سے دیکھے گا، کون ماتم کر کے جملہ سنے گا۔ حسین جس جگہ پہ گرے تھے، حسین گرے وہاں تھے دفن، وہاں کیسے ہو گئے؟ قاتل نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، اس نے حسین کے بدن کو لے کے سیدھا آیا زینب کے خیمے کے باہر، رو کے کہتا ہے اس کی بہن کا خیمہ کون سا ہے؟ زینب خیمے کے دروازے پہ آئی، شمر ملاؤں نے جیب سے خنجر نکالا۔ آج جسے ٹیلائے زینبیہ کہتے، حسین کی آواز آئی زمین نیچی ہو جا، مر جائے گی میری بہن میرا قتل دیکھ کے۔ زمین جھکنی شروع ہوئی، زینب کی آواز آئی ابو تراب کی بیٹی ہوں، اونچی ہو، میں بھائی کا سجدہ دیکھوں۔ زمین رو کے کہتی بہن کی مانوں یا بھائی کی مانوں؟ حسین رو کے جیسے بہن کہتی ہے ویسے کر۔ زمین اٹھنی شروع ہوئی، زینب بھائی کا سجدہ دیکھ رہی تھی۔ 10 محرم ہے، مجھے غریب کے لہو کی قسم ہے، زیارت ناہیہ میں میرا 12واں فرماتا ہے کہ لوگ جانور کو بھی شہرک سے ذبح کرتے ہیں، ان بغیرتوں نے 10 محرم کو حسین، انہوں نے حسین کی پس گردن ضربے مارنی شروع۔ یہاں سے جان جلدی نکلتی ہے۔ زیارت ناہیہ میں میرا مولا کہتا ہے انہوں نے کند خنجر کے ساتھ حسین کی گردن کی پشت پہ ضربے ماری۔ کتنی ضربے؟ 13۔ پہلی ضرب پہ گردن کیوں نہیں اتری؟ اس نے زور سے پہلی ضرب چلائی، لہو نہ آیا، پھر ضرب چلائی، لہو نہیں آیا، پھر ضرب چلائی۔ کاندھا ہلا کے کہتا اجازت امامت نہ دکھا، میں قتل کر رہا ہوں، تیری گردن سے لہو کیوں نہیں کر رہا؟ آواز آئی میری پوچھ سے نیچے آ، میں تیرا قتل آسان کروں۔ قاتل 4 قدم پیچھے گیا، حسین رو کے کہتا اما ہاتھ اٹھا۔ کون بندہ جو ہائے نہیں کہہ سکا؟ کون بندہ جو ماتم نہیں کر سکا؟ اے اما فاطمہ ہاتھ اٹھا لے۔ ماتم کر کے جملہ سننا، قاتل بیٹھا کہاں تھا؟ زمین پہ، پشت حسین پہ۔ اب میں بلا تشبیہ اشارہ کروں گا، اشارہ سمجھ لینا۔ مالک حسین قاتل پشت پہ، اس نے حسین کی زلفوں سے پسے گردن ضربے مار رہا تھا۔ میں 1400 سال کے بعد ضربے پڑھ رہا ہوں اور تو سن رہا ہے۔ اگلی سطر پڑھوں یا ضرب مشکل کیوں تھی؟ ضرب لگ رہی تھی اور بیٹی دیکھ رہی تھی۔
इसने पहली ज़रब चलाई, करीब आ कहती ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा। इसने दूसरी ज़रब चलाई, कहती लाशें उठा के थका हुआ। इसने तीसरी ज़रब चलाई, कहती अब्बास की मौत का मारा हुआ। इसने चौथी ज़रब चलाई, कहती अकबर के बाद नूर चला गया। इसने 5वीं ज़रब चलाई, कहती खा गई इसको असगर की मौत। इस मौलाओं ने आखिरी ज़रब लगा के हुसैन के सर को तन से जुदा किया। सकीना पीछे पीछे चली, ये रो के कहता मार दिया है अब क्यों आ रही है? रोक के मार तो लिया, सर मुझे दे दे, मैं बाबे का सर ले लो, मैं गलत पढ़ू, हुसैन माफ न करे। इसके एक हाथ में हुसैन का सर था, इसने दूसरे हाथ से सकीना के चेहरे। शहजादी रेत पे गिर गई, सरे हुसैन नेज़े की अन्नी पे सवार हुआ। आसमान पे अंधेरा छा गया, सितारे टूटने शुरू हो गए, जमीन पे जलजला आना शुरू हो गया, फुर्रात का पानी मचलना शुरू हो गया। आसमान पे हुसैन के लहू की सुर्खी आ गई। सरे हुसैन नेज़े की अन्नी पे था। मलाउन एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। बहने दरवाजे पे हुसैन का सर देख रही थी। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा, धड़ कहां था करबला में। जो ही शाम गरीबा खेमों को आग लगी, मलाउनी ने लाशों को लूटना शुरू किया। मैं अगला कत्ल पढ़ने लगा हूं शबीर का, जो मजलिसों में कम पढ़ा जाता है। ये वो कत्ल पढ़ने लगा हूं। आजमी मेरा 12वां इस कत्ल को याद कर करके रोता है। जो ही लाश को लूटना शुरू किया, अभी मौईत वो मलाउन था जिसने हुसैन की अबा उतारी। साद इब्ने काब वो मलाउन था जिसने हुसैन की कबा उतारी। इनमें से एक मलाउन है जिसका नाम जमाल है। ये कहता जब मैं लाशाए हुसैन पे पहुंचा, हुसैन के बदन पे कुछ भी नहीं था। वो कहता मुझे हुसैन के हाथ में एक अंगूठी नजर आई। मेरे जहन में ख्याल आया अंगूठी बड़ी कीमती होगी। ये कहता मैं अंगूठी उतार रहा था, हुसैन की उंगली जख्मी इतनी थी, मुझसे अंगूठी उतर नहीं रही थी। ये कुत्ता कहता मुझे ख़याम लूटने की जल्दी थी। मैं करबला के जंगल में दौड़ा, मैं 2 पत्थर उठा के लाया। एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, दूसरा हाथ के साथ पत्थर हुसैन की उंगली पे मारा। एक काले बुरके वाली बीबी की आवाज आई, हया कर मातमे हुसैन।